نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 250 سال قبل 400 عیسوی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا سینٹ آگسٹین۔ سینٹ آگسٹین نے ایک ایسی کتاب لکھی جس نے اس کے بعد ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جو آج تک بند نہیں ہو سکا۔ اس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے کنفیشنز یعنی اعترافات کے نام سے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت آدم حضرت حوا جو ہیں یہ پوری انسانیت کا بنیادی گناہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس گناہ کے بعد پہلے ان کو ایک اس پر فخر ہوا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ندامت کی صورتحال آئی۔ سینٹ آگسٹین کی ہی بنیاد کے اوپر کیتھولک چرچ اور باقی لوگوں نے بھی اپنے کنفیشن باکسز بنائے، اور پادری کہا کرتے تھے آؤ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اور اس کا گواہ صرف پادری ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی، آرٹیکل لکھنے شروع کیے، اور سب سے بڑا انقلاب فرانس جو آیا، جو اس وقت اس سارے معاملے میں پہلا انقلاب سمجھا جاتا ہے جدید دور کا، اس کی روح رواں روسو تھا، اس کو بھی یہ سوجھی کہ وہ چونکہ ایک بہت پاپولر رہنما بن چکا ہوا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہیں، اس لیے اس نے اپنی کتاب کنفیشنز لکھی، اور کنفیشنز کے اندر اس نے بے شمار اعترافات کیے کہ اس کی نجی زندگی جو ہے بہت حیران کن، بہت تباہ کن، بہت اخلاقی طور پر بری ہے۔ روسو جو ہے چونکہ ایک سیکولر لبرل دنیا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسی کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ لوگوں نے جو بایوگرافیاں لکھنی شروع کیں اس میں اعتراف گناہ کے طور پر اپنے اپنے معاملات لکھنے شروع کیے، اور پھر اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے خود نوشت سوانح نہیں، دوسروں کی سوانح عمریاں لکھنی شروع کیں، اور اس میں سکینڈلز کا آغاز کیا گیا۔ شاہ فاروق کی دوست کی جو مشہور بایوگرافی ہے اس میں اس کی جنسی زندگی کی کہانیاں بتائی گئیں۔ ہٹلر کی جو دوست تھی اس کی جو بایوگرافی اس نے لکھی، اس نے بھی اس کے حساب سے بہت خوفناک قسم کی باتیں کی، لیکن یہ باتیں کتابوں کی حد تک موجود تھیں اور کتابوں میں درج کی جاتی تھیں، اور وہ بھی کچھ ایسا تلذذ لینے والی صورتحال نہیں تھی، لیکن اس نے ایک تصور ایسا پیدا کیا جس نے گناہ کو محترم اور معزز بنانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ لذت ساری کی ساری جو تھی وہ لوگوں نے اس میں لینی شروع کی، اور سکینڈل اور غیبت اور بہتان، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زوال کا آغاز ہوا۔ اسی کو بنیاد بنا کر پوری فلم انڈسٹری جو ہے اس نے بے شمار قسم کی افسانوی فلمیں بنانی شروع کی، اور اس کی انتہا یہ نکلی کہ آپ کو جو نیم فحش اور فحش فلمیں ملتی ہیں وہ بھی اسی قسم کی ملتی ہیں، کنفیشنز آف اے پیزا سیلر، اور کنفیشنز آف اے پلمبر، اور کنفیشنز آف ایک آدمی جو کہ گھروں میں جا کے کام کرتا ہے، پیزا بیچتا ہے یا کوئی اور بیچنے والا، اس طرح کی کہانیاں جو تھیں اس کے حساب سے انہوں نے جنسی زندگی کو ایک خاص تلذذ دینے کے لیے اور اس کے اندر ایک شام پیدا کرنے کا راستہ اختیار کیا، لیکن یہ ہمیشہ عام معاشرتی زندگی سے دور رہیں۔ ان کتابوں میں اور باقی چیزوں میں صرف ایک فرق ہوتا تھا کہ کتاب یا فلم جو تھی وہ آپ خرید سکتے تھے یا جا کے پیسے خرچ کے دیکھ سکا کرتے تھے، اس لیے اس کے آڈینس محدود ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جتنا بھی فوش لٹریچر جو ہے، خاص منٹو کا لے لیں، یا اس میں چغتائی کے فوش افسانے لے لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اور واجدہ تبسم سے لے کے اردو ادب کے اندر جتنے بھی تھے، اس میں بھی مجھے اور آپ کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ میں وہ ناول خریدوں یا نہ خریدوں، یا اگر میں خرید بھی لوں تو اسے اپنی الماری کے اندر کسی بند کمرے کے اندر رکھوں، اور اس کو بھی اپنی ایک ذاتی پڑھائی تک محدود رکھوں، اسے عام موضوع جو ہے زندگی کا موضوع نہ بناؤں۔ پاکستان کے اندر پہلی بایوگرافی جو ہے اسی طرح کی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ یادوں کی بارات آئی تھی، یہ جوش ملی آبادی کی تھی، اور اس میں ان کے آخری 18 عشق جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ان عشقوں کے اوپر پھر لوگوں نے بے شمار قسم کے کفارے لکھے، کچھ نے ڈھونڈا یہ فلاں ہوگی، یہ فلاں ہوگی، یہ فلاں ہوگی، لیکن اس وقت بھی یادوں کی بارات جو تھی اس کو کسی تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ اتنا قادر الکلام شاعر، لیکن اس کے اس سطح کی صورتحال اختیار کی کہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس کی ذاتی زندگی بڑی عجیب قسم کی ہے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ گزشتہ
20-30 سال کی سیاست کا شاخسانہ ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بھی سیاست اگر آپ لے لیں تو اس کے حساب سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس گٹر کی طرح ہو چکی ہوئی ہے جس کے اندر لوگوں کے اوپر بہتان، الزام اور ان کی ذاتی زندگی کو اچھال کے سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے۔ پاکستان بننے سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بتایا گیا کہ ہمیں کچھ خطوط ایسے ملے ہیں جو کہ نہرو اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس وقت اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل طور پہ اس سے انکار کر دیا اور اس نے کہا اخلاقیات کی صورتحال نہیں مجھے دوبارہ کرتی کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ حالانکہ وہی ساری کہانی جو ہے وہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کی جو کتاب ہے اس کے اندر درج ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب تو اس کے اوپر ماؤنٹ بیٹن کی جو بیوی ہے اس کے اوپر انگریزوں نے لا تعداد کہانیاں لکھیں، اور نہرو سے عشق کی کہانیاں بھی اب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ جو قائد اعظم کی تھی اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح جب الیکشن لڑ رہی تھی تو اب تو اس کے اوپر احمد شاہ پاشا جو ہیں اور ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی اور لوگوں نے بے شمار کتابیں لکھی، اور ہم تو خود ہمیں معلوم ہے کہ ایوب خان جو تھے ان کی جو ایک پبلسٹی ڈپارٹمنٹ تھا وہ قائد اعظم کی اس بہن کی پرسنل زندگی کے بارے کے اندر لا تعداد باتیں کیا کرتے تھے، بے شمار لطیفے بنائے گئے تھے قائد اعظم کی بہن کے بارے میں، اور ان کی نجی زندگی کو لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر الیکشن جیتنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد پھر کسی نہ کسی حد تک شاید ہوش آ گیا، یا شاید ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کے اپنے معاملات ایسے شاندار ہو گئے تھے، اتنا آبویس ہو گئے تھے کہ بچے اور گلی کو پتا تھا کہ اس کی نجی زندگی کتنی گندی اور گھٹیا ہے۔ یہاں تک کہ میں تو جس شہر گجرات میں رہتا تھا اس شہر میں جنرل رانی رہا کرتی تھی، اور ان کا ہیلی کاپٹر اور اس کے سامنے والے کھلے پلاٹ کے اوپر آیا کرتا تھا، اور جنرل صاحب کی طیش پسندی کی کہانیاں بار بار لوگوں کو نظر آتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یحییٰ خان صاحب کی ان کہانیوں کو کبھی بھی تش بام نہیں لانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ مین سٹریم میڈیا میں بھی کبھی یحییٰ خان کے مخالفین نے بھی ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ ہاں جس وقت وہ چلے گئے تو اس کے بعد بلکہ چلے جانے سے پہلے جب حمود ارمان کمیشن کی رپورٹ شروع ہوئی، اور جب اس کے قوم اتنے غم میں تھی 1971 کے واقعے کے بعد، تو پھر اس کے بعد یحییٰ خان کے اس جنرل رانی سے لے کے نور جہاں تک پھر کون ہے کہ پھر وہ جو قومی ترانہ ڈاکارہ اور کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک بہت بڑی جنگ اس تعیش پسندی کی وجہ سے ہار دی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور لمبا دور بھٹو صاحب کا آتا ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی لاکھوں باتیں ہوتی تھیں، لیکن کبھی کسی نے بھٹو کی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کوشش نہیں کی۔ اتنے بڑے بڑے رہنما تھے، یہی مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود تھے، یہی نواب زادہ نصر اللہ ہوتے تھے، اسی طرح ولی خان ہوتے تھے، اسفندیار ولی کے والد تھے، طاولہ مینگل صاحب تھے، کون نہیں تھا۔ بھٹو کی ذاتی زندگی کے افسانے وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن شاید ہی کسی نے اس طرح کی حرکت کی ہو۔ لیکن اس وقت بھی ایک حرکت کی گئی تھی، اور اس سے اندازہ ہوا تھا کہ ہمارا معاشرہ کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے۔ نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو امریکہ گئے تھے، اور اس وقت ڈانس کرتے ہوئے نصرت بھٹو کی ایک تصویر جو تھی وہ ایک رفت روزے نے چھاپی تھی، اور اس سے ایک طوفان مچ گیا تھا۔ اسی ہفت روزے کے بعد معاملہ کسی حد تک ختم ہوا، لیکن جب 1988 کے الیکشنز آئے اور پورا زور لگایا گیا کہ بے نظیر کو شکست دینی ہے، اور پوری کی پوری سیاست کی جو رائٹ ونگ تھا وہ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور ہمارے دوست جنرل حمید گل صاحب اس وقت اس کے آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے اس ملک کے لیے خطرہ ہے، انہوں نے اس سارے معاملے کو سپروائز کیا۔ لیکن شاید ان کی نظروں میں یہ بات نہ ہو، لیکن اس وقت یہ جو وزارت ثقافت اسلامیہ ہے اس کے دفتر کے اندر حسین حقانی،
اور سراج منیر اور حسن اقبال اور 2-3 اور لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایک بہت بڑا سیل قائم کیے ہوتے تھے. اور میں خود میری یاد اچھی طرح میں ایک دفعہ کوئٹہ سے آیا تھا, میں نے وہاں جا کے دیکھا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اسی وقت بے نظیر کی وہ تصویریں جو مختلف لوگوں کے پاس تھیں, وہ جو کہ اگرچہ کہ نہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, اگرچہ کہ ضیاء الحق کے پاس وہ تصویریں تھیں, لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ اس کو میں ایکسپلائٹ نہیں کروں گا. ان کو خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے جگہ دی اور تصویریں پھینکی گئیں, اور اس کے باوجود بھی مقدر نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب وہ الیکشن 1988 کا ہار گئے. 90s میں بھی یہی چیز ہوا کہ اسی بات کو اچھالنے کی دوبارہ کوشش کی گئی. لیکن اسی دوران چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی تھی, غلام مصطفیٰ کھر کی ایک بیوی ہیں جو شہباز شریف صاحب کی بیوی ہیں, تہمینہ درانی, انہوں نے ایک کتاب لکھی اور پھر اس کتاب کی ایک ترجمہ کروایا گیا اور پھر اس کتاب کی کاپیاں لے کے تقسیم کی گئیں, اور تہمینہ درانی کے افسانوں کو اور اس کی میٹرمونل زندگی کو اس کو تش تزبام کیا گیا. لیکن عمران خان شاید پاکستانی قوم کا وہ کردار ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی تھی تو گندی حرکتیں شروع کی گئیں. اس کی سب سے پہلے اس کی بیوی جمائمہ خان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. یہودی مسلمان ہو جائے تو یہ سنت رسول ہے اگر اس سے شادی کرنا. ام المومنین صفیہ جو تھیں وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. اب بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے اپنے جب کہا کہ میں قریش میں سے ہوں اور میں فلاں کی بیٹی ہوں, تو آپ نے سے وہ درخواست کہا تم مجھ کو بتائے کیوں نہیں کہ میں سیدنا موسیٰ کی اولاد میں سے ہوں. یہ عزت و تکریم تھی, لیکن ہم نے جو کسی کے منہ میں آیا ہم نے اس کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد اگلی کہانیاں تو چھوڑیں. ریحام خان کی کتاب جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی, جس طرح ایک شخص اس کے سر پہ چادر دے کے اس کو اپنی بہن کہتا تھا, اور پھر آپ اندازہ کریں اس کو بہن کو کہتا تھا کہ تم بہن گندگی کا ڈھیر جب لکھ کے سامنے لاتی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے جیسے کہتے ہیں عام کیا جاتا ہے. میں جس چینل میں کام کرتا تھا اس چینل میں وہ اس کو دکھوایا گیا, اور شاید آپ کو اندازہ نہیں 65 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے اس کا مہینے کا وہ تھا, اور 15 لاکھ روپے اس کے سیکورٹی کے اوپر ہوتا تھا. اور اس کتاب کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سب کچھ چلا آیا. لیکن گزشتہ چند دنوں سے تو شاید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہر طرف سے گٹر ابلنا شروع ہو گئے ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خاور مانیکا کو لانچ کیا گیا ہے, اور خاور مانیکا کو شاید میں بھی چلو تم خامن تو تھے, خامن برے ہوتے ہی ہیں, کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے جس عورت کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے, 2 زیادہ بچوں کی ماں, 2 بیٹیوں کی ماں بھی ہے. تمہیں ان بیٹیوں کا بھی خیال نہ آیا. اور پھر اس کے بعد جو اس طرح اس کو عدالت کے اندر باقی جگہوں کے اندر اس کو دکھایا گیا ہے, مجھے اپنے علماء پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. میں پوری زندگی اس حجاب کا ایڈوکیٹ رہا ہوں, اور میں ہمیشہ فخر سے کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے کہ جو اپنے حلف اٹھانے سے لے کے اپنے بیرون ملک ایک دورے میں اس کی بیوی کو لے گیا ہے تو ایسی عورت کو لے گیا جو اسلام کی, جو بظاہر اسلام کی نمائندہ نظر سے. چلو تم اور چھوڑ دو باقی چیزوں کو, دل کے حال میں تم گھسے ہوئے ہو, اندر کی زندگی میں تم گھسے ہوئے ہو. تم ایک بظاہر پردہ دار خاتون, اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نور کے اندر پردہ دار عورتوں کے اوپر تہمت لگانے والے کی سزا کیا. کوئی ایک عالم دین نہیں کھڑا ہوا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم یہ لوگ, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پھر تو کسی بھی پردہ دار عورت کے بارے میں کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ اس کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی اور میں دیکھ رہا تھا, بے شک وہ اتنے بڑے عالم دین کی بیوی کیوں نہ ہو. اندازہ کیجئے کہ کیا سے کیا, اور فخر سے کہا جاتا ہے یہ نہیں تو آڈیو آ رہی ہیں, یہ تو وہ آ رہے ہیں. میں اس کیس کی انٹریکیسیز میں نہیں جانا چاہتا, یہ اتنا گند ہے کہ مجھے تکلیف, اور میں اس وقت مکہ معظمہ میں ہوں, اور میں سوائے سچی بات یہ ہے کہ مجھے سوائے تکلیف کے اور دکھ کے اور کچھ نہیں ہوتا.
میں نے صبح ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کام کیے ہیں ان پہ اپنے بدترین عذاب نازل کر. اور وہ کہتا ہے کہ جب شخص مسلمانوں میں فحاشی عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فحاشی ہے اور کیا، اس سے بڑی فحاشی کیا ہو سکتا ہے کہ گلی گلی محلے محلے یہی گفتگو عام کی جائے. اللہ کہتا ہے میں ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. ان تشیع الفاحشہ والی آیت تو اٹھا کر دیکھیں. مجھے اس ساری کیفیت میں تم نہ کرو الیکشن یار، تم ہو جاؤ، بٹھا دو کسی کو. تمہیں اندازہ ہے کہ تم نہیں بٹھا سکتے، اس لیے تم ہارے ہوئے لوگ کو. اور یہ ہارے ہوئے لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اتنا گند اور اتنی غلاظت الیکشنز کے حوالے سے شاید دنیا میں کسی اور خطے میں بھی ہوئی ہو، شاید دنیا میں کسی اور جگہ اس طرح کی صورتحال پیش ہوئی ہو. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. میں صرف اللہ تبارک سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا سرمایہ اس گندگی میں لگا ہے، جن لوگوں کی ایفرٹس اس گندگی میں لگے، جنہوں نے دن اس گندگی میں گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص غضب سے نواز، ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدترین انجام سے دوچار کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.